بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، چینل IMU پر خوش آمدید۔ ناظرین، بچپن میں جب میرے بڑے امت مسلمہ کی ذبح و حالی پر بات کرتے تھے تو میں بہت غور سے سنتی تھی، اور جس دن میں مسلمانوں پر ہونے والے ظلم و ستم کی داستان سنتی تھی، اس رات کا بڑا حصہ جاگتی آنکھوں سے یہ خواب دیکھنے میں صرف ہو جاتا تھا کہ ان ظالم کافروں و مشرکوں سے آخر بدلہ کیسے لیا جائے۔ بڑی پلاننگ کرتی تھی کہ جب میں بڑی ہو جاؤں گی تو یہ کروں گی، وہ کروں گی، اپنی بساط کے مطابق اس عالم کفر کو نقصان ضرور پہنچاؤں گی۔ معزز ناظرین، یقیناً آپ بھی ایسا ہی سوچتے ہوں گے، دنیا میں موجود ہر سچا مسلمان ایسے ہی سوچتا ہے۔ لیکن ناظرین، ہم نے اس خواب کی تعبیر کو اپنا جنون نہیں بنایا، وہ راستہ ہی نہیں ملا ہمیں جس پر چل کر ہم منزل پر پہنچتے۔ آج میں آپ کو ایک ایسے سچے پکے مسلمان کی ایمان سے بھرپور کہانی سنانے جا رہی ہوں جس نے بچپن میں یہ طے کیا تھا کہ مجھے مظلوم مسلمان بھائیوں کی مدد کرنی ہے، اور اس نے بڑے ہونے کے بعد ایسا ہی کیا، اپنا ہر لمحہ اس خواب کی تعبیر کو پانے میں خرچ کیا۔ وہ جب کبھی یہ سنتا کہ فلسطین پر اسرائیلی فوج نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ ڈالے ہیں اور فلسطینی بے سر و سامانی کے عالم میں اسرائیلیوں سے جنگ لڑ رہے ہیں، اور دنیا میں موجود 1.5 ارب مسلمان محض تماشائی بنے بیٹھے ہیں، تو اس کا دل تڑپ کے رہ جاتا۔ نوجوانی کی عمر میں اس نے اخباروں میں پڑھا کہ فلسطینی بہت بہادر ہیں، وہ پسپائی پر صرف اس لیے مجبور ہیں کہ ان کے پاس پیسے نہیں جس سے وہ اسلحہ خرید سکیں۔ اس کی روح کو اس خبر نے مزید تڑپایا کہ جنگ زدہ فلسطینی علاقوں میں مسلمان فاقوں سے مر رہے ہیں۔ اس کی ہر رات یہ سوچتے ہوئے گزرتی کہ آخر ان حالات میں اپنے مسلمان بھائیوں کی کس طرح مدد کی جائے۔ ایک رات وہ اسی سوچ میں غرق تھا کہ اس کو ایک روشن راستہ نظر آیا، اور اس نے فیصلہ کر لیا کہ اسے ایک ہیکر بننا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ یہ بہت مشکل کام ہے اور پکڑے جانے پر بدترین تشدد حتیٰ کہ موت کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس خیال نے اسے بزدل نہیں بنایا۔ یہ آنکھیں خوشی سے چمک اٹھی یہ سوچ کر کہ اگر میں پکڑا گیا اور سزائے موت ہو گئی تو شہید ہو جاؤں گا، اور اگر زندہ رہا اور قید ہوا تو غازی۔ اب اس جذباتی لڑکے نے دن رات ایک کر کے ہیکنگ کے اصول سیکھنا شروع کر دیے۔ ابتدا میں اسے کمپیوٹر کی کچھ سمجھ نہیں تھی، لیکن رفتہ رفتہ ماہر ہوتا گیا۔ اس کام میں تو اسے تھکن بالکل نہیں ہوتی تھی اور نہ ہی بیزاری ہوتی تھی، بلکہ جتنا زیادہ اس کام کو وہ کرتا تھا اتنا اسے سکون ملتا تھا، اتنا اس کی دلچسپی بڑھتی جاتی تھی۔ اور ایک دن بالآخر اس لڑکے نے اسپائی آئی کے نام سے ایک وائرس سافٹ ویئر تیار کر لیا۔ اس سافٹ ویئر کی مدد سے اس لڑکے نے امریکہ، UK، میکسیکو، اسرائیل، کینیڈا اور انڈیا کے رئیس لوگوں کے بینک اکاؤنٹ ہیک کر لیے۔ اس 22 سالہ لڑکے نے 3 سال کے دورانیے میں بلینس آف ڈالرز ان بینکوں سے نکلوا لیے۔ جی ناظرین، یہ ذہین لڑکا 5 زبانوں پر عبور رکھتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ کہیں بھی جا کر پیسے نکالنا اس کے لیے آسان کام تھا۔ اس عظیم ہیرو نے بینکوں سے جو پیسے نکالے اس کا بڑا حصہ فلسطینیوں کو عطیہ کر دیا اور کچھ حصہ افریقہ کے غریب مسلمانوں میں تقسیم کیا۔ اس لڑکے نے اپنی حفاظت کا بندوبست کیا ہوا تھا، اور جس کی وجہ سے امریکہ کی ایجنسی اور ہیکرز بھی اس کا سراغ لگانے میں ناکام تھے۔ اس کم عمر لڑکے نے 217 سے زیادہ امریکی بینک ہیک کر لیے تھے۔ ٹیکنالوجی کی دنیا کو لیڈ کرنے والے ملک امریکہ اور اسرائیل اس 22 سالہ لڑکے کے آگے بے بس نظر آتے تھے۔ یہ لڑکا ہیکرز کی دنیا میں جلد ہی اپنے نک نیم BX1 کے نام سے مشہور ہوا۔ 3 سال FBI نے اس لڑکے کو ڈھونڈا۔ بالآخر FBI کے آفیسر نے ڈارک ویب سے اسپائی وائرس سافٹ ویئر $8,500 میں خریدا، اور یہاں اس امریکی FBI کے آفیسر نے BX1 کی شناخت کی اور اس 22 سالہ لڑکے کا اصل نام، پیدائش، رہائش وغیرہ کے بارے میں مکمل تفصیل حاصل کر لی۔ اس کے بعد FBI ان کو چیز کرتی رہی۔ یہ لڑکا ٹاپ 10 وانٹڈ کی لسٹ میں شامل رہا۔ ان کو تھائی لینڈ میں اس وقت گرفتار کیا گیا جب وہ مصر جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ گرفتاری کے وقت انہوں نے کوئی مزاحمت نہیں کی، بلکہ بڑی شان سے مسکراتے ہوئے گرفتار ہوئے، جس کی وجہ سے ان کو اسمائلنگ ہیکر کہا جاتا ہے۔ تھائی لینڈ پولیس نے انہیں امریکہ کے حوالے کیا، اور امریکہ نے 30 سال قید اور $14 ملین جرمانہ عائد کیا۔ یہ عظیم شخص آج بھی امریکہ کی جیلوں میں اپنی سزا کاٹ رہا ہے۔ اس لڑکے کا نام حمزہ بن دلاج ہے۔
یہ دردمند لڑکا الجیریا کا باشندہ ہے، لیکن دنیا کے کونے کونے میں موجود مسلمانوں کا درد اپنے سینے میں محسوس کرتا ہے۔ جب حمزہ بن دلاج کو سزا سنائی گئی، اس وقت بھی وہ مسکرا رہے تھے۔ ان کی اس مسکراہٹ نے سب کو حیران کر دیا۔ حمزہ کی اس مسکراہٹ اور اطمینان کی اصل وجہ یہ ہے کہ انہوں نے صرف خواب نہیں دیکھے، بلکہ تعبیر بھی حاصل کی اور اپنی بساط کے مطابق اپنا فرض ادا کیا۔ ناظرین، جاتے جاتے آپ سے ایک درخواست کرنا چاہوں گی کہ آپ جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو پاکستان کی بیٹی ڈاکٹر عافیہ اور امت مسلمہ کا بیٹا حمزہ بن دلاج کو ضرور یاد رکھیے، ان کی رہائی کی دعا ضرور کیجیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے، مخلص رہیے، خوش رہیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ نگہبان۔